دوسری بات جو ہے بازار میں وہ ایک پریشانی اور تشویش کی باعث ہے کہ فیوچرز میں اوپن انٹرسٹ اینڈ کمبائن لیوریج جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ 55-58 بلین تک چلی گئی تھی، جو کہ یکایک کم ہو کر 37 ارب روپے پر آ گئی ہے۔ بازار میں اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہے۔ جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں، یعنی تعلیم یافتہ نہیں مگر بازار کے پڑھے لکھے ہیں، جو بازار کے میکینکس کو سمجھتے ہیں، بازار کے ٹینٹیکلز کو سمجھتے ہیں، بازار کو آپ کہتے رہیں کہ فنڈامنٹل چلاتے ہیں، فلاں چلاتے ہیں، جمعہ خان چلاتے ہیں، فقیر خان، نو، بازار کو بازار کے میکینکس چلاتے ہیں، لیوریج چلاتی ہے۔ تو لیوریج 58 ارب سے 37-38 ارب تک جب آئی ہے تو اس کے معنی کوئی نہ کوئی سنجیدہ بات ہے۔ ایک چیز جو بازار میں کامنلی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ مارچ کے مہینے کی کلوزنگ کی وجہ سے بینکس جو ہیں وہ فیوچر کے رول اوور کی جو فنڈنگ ہے وہ پرووائڈ نہیں کریں گے، اینڈ وی نو کہ ٹی آر جی میں یہ 25% سالانہ کے ریٹ تک رول اوور ہو رہا ہے اور دبا کے 12 روپے سے 150 روپے تک کی یہ پمپنگ ہوئی ہے۔ ایم ٹی ایس کی پرائسز میں اور ریڈی مارکیٹ کی پرائسز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ نہیں، جن کو بازار کی سمجھ ہے، وہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ سو جسٹ ان کیس اگر مارچ کے مہینے میں اس بات کو، اس نوشن کو، اس قیاس کو مان لیا جائے کہ بینکس جو ہیں وہ یہ 30-40 ارب روپے نہیں پرووائڈ کرتے، تو پھر منڈے سے بازار میں ایک اچھا والا جو ہے وہ پرابلم دیکھنے میں آئے گا۔ اور مارچ کا جو مہینہ ہے وہ تو جانا ہی مسائل کی وجہ سے جاتا ہے، کرائسس کی وجہ سے جاتا ہے۔ وی ہوپ کہ اس دفعہ کوئی بازار بڑا کرائسس نہیں دیکھے، مگر ظاہر ہے کہ ہر کسی کی نیڈ ہوتی ہے، ہر گریڈ از دا بیسٹ ہنگر، سو وی ہوپ کہ اس دفعہ مارچ میں زیادہ مسائل نہیں ہوں گے۔ پی ایس ایکس کی انتظامیہ نے 19 اکتوبر کو ایک نوٹس ریلیز کیا ہے جس کی روح سے جو ڈیلیوریبل فیوچر کانٹریکٹس ہیں اس میں 2 تبدیلیاں سجیسٹ کی گئی ہیں، اور یہ تبدیلیاں جو ہیں، ایک کا تعلق تو کانٹریکٹ کا جو ڈیوریشن ہے اس کو 30 دن سے بڑھا کر 90 دن کا کیا جا رہا ہے، اور دوسرا جو اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے اسٹاکس کی سلیکشنز کے لیے، اس کے لیے بھی ڈیفینیشن میں یہ تبدیلی کی جا رہی ہے کہ ایم ٹی ایس اور ڈیلیوریبل فیچرز کو الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں اتنی شاہکار تبدیلیاں ہیں کہ جس کے بعد بازار میں اکارڈنگ ٹو سم پیپل شاید کرائسس لانے کے لیے یا پیپل سم سینک ایون سے کہ اٹ از اے کائنڈ آف ریسیپی فار ڈیزاسٹر، بیکاز کمیشن کی ایک سے زیادہ لکھی ہوئی رپورٹس جو ہیں انہیں شاید اگنور کر کے یا پس پش ڈال کے یہ نیکی کی جا رہی ہے۔ کمیشن کی اپنی رپورٹ میں اکارڈنگ ٹو پیپل یہ لکھا ہوا ہے، جو کہ خیر میں نے بھی پڑھی ہے، کہ جو ایم ٹی ایس ہے، بدلہ ہے، یہ بازار کے لیے زہر قاتل ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر 2005 کا جو ہماری تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس ہے وہ رونما کیوں ہوا تھا، اور بدلہ بند کرنے کی وجہ سے ہی ہوا تھا، اور 2008 میں بھی ہمیں کچھ اور نہیں نظر آتا سوائے بدلے کے۔ اور کمیشن کی اپنی رپورٹس کا بارہا یہ کہنا کہ ڈیلیوریبل فیچرز کو بند کیا جانا چاہیے۔ انڈیا کا جو ریگولیٹر ہے اس نے کہا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، 3 اٹیمپٹ فیل ہونے کے بعد جب انہوں نے دوبارہ اس پروڈکٹ کو بند کیا تو پھر انہوں نے اس پروڈکٹ کو دوبارہ اسٹارٹ نہیں کرنے دیا۔ اینڈ لک ایٹ دیٹ کہ وہ اس پروڈکٹ کو بند کرنے کے بعد کس طریقے سے زوبرنس کا شکار ہیں اور کس طریقے سے ٹائم اینڈ اگین سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کیش سیٹل فیوچرز میں، انڈیکس فیوچرز میں 1 بلین کا ٹریڈ ہونا مذاق ہے، پھر وہ ٹریلینز کے اوپر چلے گئے۔ ریڈی مارکیٹ سے کئی زیادہ والیومز وہ کرتے ہیں جسٹ بیکاز آف ون تھنگ کہ کیش سیٹل پروڈکٹس جو ہیں وہ رسک میٹیگنٹ پروڈکٹ ہوتی ہیں، اس میں انویسٹر کی آپ ایک حد تک پٹائی لگا سکتے ہیں، اس کے گھر تک جا کر اس کی گاڑی اور گھر کو گروی نہیں لگ سکتے۔ کن لوگوں کی خواہش ہے کہ لوگوں کے گھر اور گاڑی گروی ہو؟ کن لوگوں کی خواہش ہے کہ بازار میں کم سے کم پارٹیسپیشن ہو؟ کون سے لوگ ہیں جو یہ منجن بیچتے ہیں کہ انڈیا میں بھی ڈیلیوریبل فیوچرز ہے تو ہمارے یہاں بھی ڈیلیوریبل فیوچرز اگر 90 دن کا ہو رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟
ان کو کون بتائے گا کہ کیا انڈیا میں ریگولیٹر کریڈٹ رسک مینجمنٹ کے بزنس میں اس طریقے سے موجود ہے جس طرح پاکستان میں موجود ہے؟ ان سے یہ کون پوچھے گا کہ کیا انڈیا میں وہاں کی کلیئرنگ کمپنی یا وہاں کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بدلہ ٹائپ کے پروڈکٹس کی ذمہ داری کو شولڈر کر رہا ہے یا وہ اس کا پرووائڈر ہے؟ ان سے یہ کون پوچھے گا کہ ان دونوں کا رسک، ان دونوں پروڈکٹس کو ساتھ چلانے کا جو رسک ایگریگیشن ہے اور اس کی بدولت جو بازار میں کرائسس آ سکتا ہے، جو کہ اکارڈنگ ٹو سم پیپل ایکچولی اس ریسیپی پہ کام کیا جا رہا ہے، بیکاز اب چھوٹے موٹے کرائسس سے جو چند ارب روپے بنتے ہیں اس سے ٹمیز بڑی ہو گئی ہیں، لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، تو کسی نہ کسی کو تو بہرحال پوچھنا ہوگا. اینڈ گوئنگ فارورڈ آئی تھنک ایسا لگتا ہے کہ اب جو کرائسس آئے گا اس میں گورنمنٹ کی ٹریجری کے پاس مسائل ہوں گے. انڈیا کی بہت کمپیریزن کی جاتی ہے. ابھی ایک ہفتے پہلے آئی پی او میں جھوٹ بولنے کے اوپر ایک وہاں کے بڑے نامی گرامی کارپوریٹ اینٹیٹی کو کہہ دیا گیا کہ 2 نسلوں تک یو کین ناٹ کم ٹو دا کیپٹل مارکیٹ. پاکستان میں تو بہرحال ایسی باتیں کرنا کائنڈ آف جرم ہی تصور کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے، بیکاز پاکستان میں بہت کم اسپیس ہے صحیح بات کرنے کے لیے. اور آخر میں یہ بھی کہوں کہ شاید کہیں نہ کہیں فیصلہ ہو گیا ہے کہ چند لوگوں کو ہی بازار میں رکھنا ہے اور خاص قسم کا پیسہ ہی بازار میں چاہیے ہے. کلین منی اور کلین لوگوں کے لیے شاید راستے کم سے کم کیے جا رہے ہیں. بیکاز دیکھیں 2008 میں 7 میں 6 میں شوکت عزیز صاحب نے ایک کریڈٹ کریشن کی پالیسی اپنائی تھی جس کی بدولت ایک اکانومی میں کائنڈ آف اسٹیمولس آ گیا تھا. کریڈٹ کارڈ کے اوپر کنزیومر پروڈکٹس بہت زیادہ بکنے لگی تھیں اور پھر اس کے بعد ایک دم مسائل بھی قوم نے دیکھے. اب آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا میں کوئی نقاد نہیں ہوں، بٹ یہ ہاؤسنگ کی جو پالیسی ہے یہ اگر بیلنس طریقے سے نہیں چلتی اور کیپٹل مارکیٹ میں یہ 90 ڈیز کے جو ڈیلیوریبل فیوچرز ہیں جو کہ ایک دفعہ کا اوپن انٹرسٹ 2005 کا گورنمنٹ نہیں سنبھال سکی تھی، اب اس کو 3 ٹائمز رسک کو ایگریگیٹ کرنے جا رہے ہیں اور مارجن فائنینسنگ اور مارجن ٹریڈنگ کے ساتھ، تو مطلب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاکستانی کیپٹل مارکیٹ کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.